وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ایک بار پھر ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، اور ہر صاحب ایمان کے دل میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی محبوب کبریا سرور کونین سید الاولین والآخرین امام الہداۃ والمتقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں اور عقیدتوں کے چراغ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو گئے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے محبوب کا امتی بنایا. اگر اللہ نے ہم کو یہ سعادت نہ بخشی ہوتی تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے، کس حال میں ہوتے اور کس وادی میں بھٹک رہے ہوتے. ہم سب کی جانیں، ہم سب کے مال، ہم سب کی روحیں، ہم سب کی آبروئیں، ہم سب کی عظمتیں قربان ہو جائیں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہی کی برکت ہے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کا فیض ہے، انہی کا طفیل ہے کہ ہمیں ایمان کی نعمت حاصل ہے. انہی کی برکت ہے کہ ہمارے دلوں میں یقین کی شمع منور ہے. انہی کا فیض ہے کہ ہمیں قرآن
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم جتنا فخر کریں کم ہے، ہم جس قدر ناز کریں کم ہے، ہمارے دلوں میں جتنی مسرتیں پیدا ہو کم ہے، ہم اپنی خوش نصیبی پر جس قدر نازا ہو کم ہے۔ کہنے والے نے بجا کہا ہے، بلی نازم کی ہستم امت ہو، بلی نازم کی ہستم امت ہو، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، ناز کرتا ہوں کہ ان کی امت میں ہوں، گنہگار ضرور ہوں لیکن خوش نصیب بھی ہوں کہ اللہ نے مجھے ان کا امتی بنایا ہے، ان کا غلام بنایا ہے، ان کا نام لیوا بنایا ہے۔ ہزار بار بشوئے دہن زمش کے غلام، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، میرے نطق میں بوسے میری زباں کے لیے۔ اللہ نے ہم کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمیں ان کے غلاموں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہماری سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ کل میدان محشر میں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی آخری قطار ہی میں صحیح ہمیں جگہ مل جائے، ہمیں ان کی شفاعت میسر آ جائے، ہم رسوائیوں سے بچا لیے جائیں، ہم اسی قافلے میں جنت میں داخل ہوں جو قافلہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوں میں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جنت الفردوس میں داخلے کا شرف پائے گا۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں آقا تشریف لائے اس کائنات ارضی میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے مقدر کو چمکا دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستہ کی سحر کہیے، وہ آئے جن کو خیر الانبیاء خیر البشر کہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور پھر ہجرت کا مبارک اور مقدس سفر ربیع الاول کے اسی مہینے میں ہوا، اور پھر آقا اس کائنات سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، اپنے رفیق اعلیٰ اور اپنے مالک حقیقی کے حضور تشریف لے گئے، اور محبوب کا اپنے محب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مالک و خالق سے وصال ہوا۔ یہ المناک واقعہ، یہ دلوں کو غمگین کر دینے والا واقعہ اسی ربیع الاول کے مہینے ہی میں پیش آیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک مسلمان کے دل میں اپنے حبیب، اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں عقیدت اور محبت کے چراغ پہلے سے کہیں زیادہ آب و تاب کے ساتھ، جذبہ دل کے ساتھ روشن اور منور ہو جاتے ہیں۔ یاد
تذکرے میں ہے. اور ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا، پوچھنے والے نے عرض کیا تھا انبئینی یا ام المؤمنین عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ام المؤمنین، امی جان، حضور کے اخلاق کے بارے میں بتا دیجئے. حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق 100% قرآن کے مطابق تھے. آپ کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، آپ کا کردار قرآن کی تعلیمات کا روشن و حسین مجسم نمونہ. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کی زندگی مجسم قرآن تھی. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے عظیم عالی مقام کا ذکر خیر فرمایا. کبھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور کبھی فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں. اور کبھی فرمایا گیا یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے نبی، اپنے آپ کو حق کی گواہی دینے والا بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا، باطل پرستوں کو برے انجام سے ڈرانے والا بنایا، اللہ کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے والا اور دعوت کا عظیم مشن سنبھالنے والا بنایا. اور دنیا کی تاریکیوں میں، باطل کی ظلمتوں میں حق کا روشن چراغ بنایا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ایسا رسول کائنات میں بھیجا گیا جس کی شان یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی ہدایت کا طلبگار و عاشق ہے، اور کسی ایک فرد بشر کی گمراہی بھی اس کے لیے بے انتہا گرا، شاق، ناگوار ثابت ہوتی ہے. اہل ایمان پر اس کی ذات سراپا رحمت و شفقت ذات ہے. اللہ نے اس کو تمام عظمتوں سے نوازا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو بھلائیوں کا خزانہ عطا فرما دیا، خیر کا سمندر عطا فرما دیا. ہر وہ خیر جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، ہر وہ نعمت جس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا. کامل بنایا، اکمل بنایا، مکمل بنایا، خوبصورت بنایا، خوبصورت بنایا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. جو کمالات آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام تمام انبیاء کو دیے گئے تھے، وہ سارے کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دیے گئے، مجتمع کر دیے گئے، اکٹھا کر دیے گئے، سمیٹ دیے گئے، پھرو دیے گئے. آپ کی ذات کو پوری کائنات کے لیے، ہر زمان و مکان کے لیے، ہر خطہ و علاقے کے لیے، ہر رنگ و نسل کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر قسم کی صورتحال کے لیے ہادی بنایا گیا تھا، رہبر بنایا گیا تھا، معلم بنایا گیا تھا. کیا عقیدہ، کیا عبادت، کیا معاملات، کیا معاشرت، کیا اخلاق، کیا خلوتیں، کیا جنتیں، پوری زندگی کے لیے آپ کی ذات کو رہبر بنایا گیا، نمونہ بنایا گیا. اور نبوت کی عمارت کا اور نبوت کے محل کا آخری حصہ آپ کو بنایا گیا، اور آپ پر نبوت تام کر دی گئی، ختم کر دی گئی، مکمل کر دی گئی. اور یہ اعلان آپ کے ذریعے پوری کائنات کو کرا دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم
لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین برحق کی حیثیت سے منتخب اور پسند کر لیا۔ اب تمہارے لیے نجات محمد رسول اللہ کے دامن میں ہے، تمہاری کامیابی پیغمبر کے دامن میں ہے، تمہاری فلاح پیغمبر سے جڑ کر ہی ہو سکتی ہے۔ دامن مصطفیٰ کے سوا اور پیغام مصطفیٰ کے سوا اور شریعت مصطفیٰ کے سوا اور مصطفیٰ کے مشن کے سوا تمہیں کہیں رستہ نہیں ملے گا، تمہیں کہیں منزل نہیں ملے گی۔ ہم غلامان محمد ہیں، اجالوں کے سفیر، ہم نے ہر دور میں ظلمت سے بغاوت کی ہے۔ دوستو یوں تو مسلمان ہو تم بھی ہم بھی، بات پابندی آئین شریعت کی ہے، بس وہی معیار محبت پہ کھڑا اترا ہے جس نے سرتاج رسالت کی اطاعت کی ہے۔ معتبر دین ہی اس کا ہے، نہیں مذاہب، معتبر دین ہی اس کا ہے، نہیں مذاہب۔ جس نے فرمان رسالت سے بغاوت کی ہے، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری عزتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کے مشن سے، ان کے پیغام سے وابستہ ہو جانے ہی میں ہے۔ ہم نے یہ راستہ چھوڑا، ذلتوں نے راستے بنا لیے، ہم نے پیغمبر کا دامن چھوڑا، ذلتیں ہمارا مقدر بنی۔ دوستو نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، حوالہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، رسموں سے کچھ نہیں ہوتا، برسیوں اور جھنڈیوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور جلسوں اور جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ نکال بنو پیغمبر کے، سچے غلام بنو پیغمبر کے۔ تمہاری سیرت بولے کہ غلام مصطفیٰ ہے، تمہارے گھر کا ماحول بتائے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، تمہارے معاملات گواہی دے کہ یہ مصطفیٰ کے غلام کے معاملات ہیں، پھر تم تو دیکھو گے کہ عزتیں تمہارے قدم چومیں گی، تم دیکھو گے کہ کامیابیاں تمہارے لیے آگے بڑھ کر استقبال کریں گی۔ پڑھو اپنے ان اسلاف کی تاریخ جنہوں نے نبی سے سچا رشتہ جوڑا تھا، ناموافق حالات کیسے ان کے حق میں موافق بنے تھے، اور کیسے دنیا نے ان کا لوہا مانا تھا، اور کیسے فتح مندیوں اور سفر مندیوں اور عروج و اقبال نے ان کے سامنے سر جھکائے تھے۔ پڑھو تاریخ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا، محبت کا، عظمت کا، اطاعت کا سچا رشتہ قائم کیا تھا۔ زمانہ آواز دے رہا ہے، اے نبی کے غلاموں، تم سچے غلام بن جاؤ، ورنہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہیں پیچھے دھکیل دے گا۔ غلاموں کی نئی جماعت سامنے آئے گی، اللہ اپنے دین کا کام ان سے لے گا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، سچا غلام بننا ہے، اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنی ہے، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر کاربند ہونا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ ہم پیغمبر کے سچے غلام ظاہر ہوں، ہم حق تلفی کرنے والے نہ بنیں، ہم لوٹنے والے نہ بنیں، ہم نقصان پہنچانے والے نہ بنیں۔ ہم اس کائنات میں دوسروں کو نفع پہنچانے کا مشن لے کر آنے والے سچے پیغمبر کے امتی غلام ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اسی کردار کا عکس آنا چاہیے۔ کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے اور دو ٹوک کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو و قدم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی کے عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، سچا عقیدت مند، سچا اطاعت شعار بنائے، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔